بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک سروے رپورٹ آ گئی ہے. پہلی بات تو یہ پاکستان کے اندر جتنے سروے کرنے والی کمپنیز ہیں ان کے سرویز کے اوپر اعتبار کر لینا مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی اوپینین میکر فرم کہہ لیں، میڈیا ہاؤس کہہ لیں، کوئی ادارہ کہہ لیں، وہ اس طرح کا نہیں ہے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کی بالادستی سے باہر ہو، یا کوئی ایسا ادارہ کہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ کام کر سکتا ہو. کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں ہے. جو لوگ انڈیویجولی بھی کام کرتے ہیں، ہم جیسے جو لوگ اب بیٹھ کے ولاگ وغیرہ کرتے ہیں، ان کی رائے بھی بعض اوقات جو ہے وہ ان کی بھی انڈیپینڈنٹ رائے سے بعض لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اور بڑا ہم لوگوں کو بھی، ہم جیسے لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے اور پرابلم ہو جاتی ہے. تو بہرحال مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک تو خیر مریم صاحبہ نے بھی ایک سروے کا حوالہ کیا. انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ نے جو آج ایک رپورٹ جاری کی ہے، اسی طرح ایک اور آج رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو 30 مار خان قرار دے دیا گیا ہے کہ باقی کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہوں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ آگے نکل گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، اور پنجاب کی جو بیوروکریسی، پنجاب کا جو کہہ لیں جو پاور سٹرکچر سسٹم ہے اور جو سروس سسٹم ہے بیوروکریسی کا کہہ لیں یا انتظامی ڈھانچہ کہہ لیں، وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ پرانے دھکے کے اوپر ہی کئی کام ہو رہے ہیں. ادروائز میں یہ سیگنوں کا گھر ہے گلبرگ میں، وہاں کے باہر میں گیا تو آپ گزرے ہیں، وہ غالب روڈ اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر وہ چھپڑی لگی ہوئی تھی، پانی اکٹھا تھا. پانی بارش لاہور میں کو 2-3 دن بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن وہاں سے پانی کا انعکاس نہیں ہو سکا، پانی وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سینکڑوں جیسے امیر اور میرے جیسے غریب ایک برابر کر دیے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے انہوں نے محمود ایاز. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ انہوں نے کسی کے لیے بھی سرو نہیں کیا، وہ گلبرگ ہو یا کوئی وہ پکی ٹھٹھی کا علاقہ ہو، سب ایک جیسے ہیں ان کی نظر میں، اور انہوں نے قانون کا پورا اطلاق کیا ہے. اور قانون کیا ہے کہ میں کام نہیں کرنا. تو بہرحال وہ جو انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کی ایک رپورٹ، ایک سروے رپورٹ جس کا مریم صاحبہ نے ذکر کیا تھا، اس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ نواز شریف کا راستہ دیکھ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کس کا راستہ دیکھ رہے ہیں، یہ سوال ہے، اور اسی پر ہم بات کریں گے. تو اس رپورٹ میں پاکستانی عوام کی آ رہا ہے، یہ سیمپلنگ ہوتی ہے. پہلے یہ بات سمجھ لیں، یہ جو سروے ہوتا ہے یہ منوان ٹھیک نہیں ہوتا، اور پاکستان میں تو خالصتاً بدنیتی بھی استعمال ہوتی ہے، پریشرز استعمال ہوتے ہیں. سرویز اپنی مرضی کے مطابق پاکستان کے ریاستی ادارے بھی اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی لے لیتے ہیں. اور مطلب وہ کہہ لیں کہ جس طرح بادشاہوں جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مورخ وہی لکھتا ہے جو بادشاہ لکھوا رہا ہوتا ہے. تو یہی یعنی دنیا کی تھرڈ ورلڈ کا یا پاکستان جیسے ممالک کا المیہ ہے کہ یہاں کے اوپر جو مورخ ہے یا جو غیر جانبدار جن کو ہونا چاہیے وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتے. تو اس سروے میں جو جس بات پر مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ نمبرز بڑے تھوڑے، انہوں نے کوئی سیمپلنگ کا کوئی ایشو ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جو ایک آپ کی اپنی اوپینین ہوتی ہے نا، آپ گلی محلے میں نکلتے ہیں، سڑک پہ پھرتے ہیں، باہر لوگوں سے ملتے ہیں، پھر لوگ جو جھولیاں اٹھا کے بددعائیں حکومت کو دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آج کہ جی عمران خان سے لوگوں کو آج بھی امید ہے، تو وہ لوگ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے دفتر کے بالکل پاس ہے پاگل خانہ، اس کے اندر کچھ ذہنی مریض رہتے ہیں، وہ شاید اس طرح کی بات کرتے ہوں. عام ہوش و حواس، جن کے مقامی ہوش و حواس میں جو بیان دیتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. چند دانے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی جن کی ڈائریکٹ روٹیاں لگی ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اپنے شہباز گل صاحب، اس ٹائپ کے لوگ، یا پھر وہ جو ان کے ساتھ جن کا مستقبل جڑا ہوا ہے، وہ غیر سیاسی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو سروے کی طرف آتے ہیں کہ جی کہ 33% پاکستانیوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف پر ان کے اور ملکی مسائل حل کرنے کے حوالے سے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یعنی کہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہو، ملکی اکانومی کا معاملہ ہو، لوگوں کے اپنے مسائل، یہ جو لاہور کا بڑا حال ہو گیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور پھر وہ جو کراچی والے جو اس وقت گرین لائن کے اوپر سفر کر رہے ہیں، یہ بھی نواز شریف نے یہ والا منصوبہ شروع کیا تھا جس کے اوپر پھٹی عمران خان صاحب نے لگائی ہے. اور کیوں نہ لوگ یاد کریں یار، مطلب آپ نے انتظامی طور پر ڈیلیور کرنے میں پیپلز پارٹی سے بھی آگے نکل جاتی تھی، خصوصاً پنجاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، نون لیگ.
پیپلز پارٹی نے بھی بڑا کام کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. سندھ میں ان کی جو حکومت جو چل رہی ہے وہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار آپ بڑا کام کرتے، آپ کا کام نظر نہیں آتا، تو اسی طرح یہ فارمولہ ان پر بھی لگتا ہے ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست ہیں کہ جس طرح انہیں SIUT، گمبٹ اور اس طرح کے جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، میرے دوست بڑے قریبی دوست، اور پھر یہ جو پیٹرن ان چیف ہیں ان کے قومی اسمبلی میں ڈوگر صاحب، ندیم ڈوگر شاید ان کا نام ہے، ان کی خود ایک ویڈیو کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے. یہ اپنی ایک عزیزہ کو لے کے سندھ کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں گئے تھے اور پھر وہ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکے وہ والے. تو بڑے کام کیے ہیں. تو ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے تو ککھ پن کے دورہ نہیں کیتا، ماں سوائے کہ پھٹیاں موٹر وے بن گیا پھٹی لا دیو، نواز شریف کا موٹر وے، نواز شریف نے گیس کا افتتاح کیا تھا پھٹی لا دیو، نواز شریف نے بجلی گھر بنایا تھا پھٹی لا دیو، اور پھر ڈٹھائی ہٹ درمی بشرمی کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، اور آپ نے بجلی کے جناب یہ کر دیا، ہم نے سڑکیں سستی بنا دی. کیڑی سڑک بڑھائی ہے یار، دکھا بھی دیو، صرف زبانی کلامی. تو خیر 33% پاکستانی نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے اعتراض ہے اس بات کے اوپر کہ وہ 30% نہیں ہے، یہ تقریباً اس سے ڈبل ہوں گے، ڈبل سے بھی ٹرپل چلے نہ کہ ڈبل تو ضرور ہوں گے، بلکہ اس سے 2.5 گنا زیادہ ہوں گے. آپ یوں لگا لیں دگنا، اور دگنے کے ساتھ ادھا. تو 30% جو لوگ ہیں انہوں نے عمران خان صاحب پر جناب انہوں نے کہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود جو 30% انہوں نے لکھے ہیں وہ کسی پریشر کی وجہ سے لکھے ہیں، اور جو 3% نواز شریف کو کہا ہے انہوں نے کہا کہ یار 19 کو تو 20 کر سکتے ہیں، اب یہ 70 کو 20 نہیں بنا سکتے ہم. مجھے یہ لگتا ہے. اور چونکہ یہ جو اس طرح کی سروس کمپنی ہے یہ صحافیوں سے دور نہیں ہوتی، تو میں نے 1-2 لوگوں سے پتہ بھی کیا، تو ہنس کے دہا دیتا گیا. تو ظاہر ہے کہ اتنے جب پریشرز ہوں تو پھر وہ ہنسی بھی بے بسی کی ہنسی ہوتی ہے. تو یہ مجھے بنیادی طور پر اعتراض ہے کہ یہ فگر چھوٹا ہے، سیمپلنگ چھوٹی ہے، یا یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ آپ خود کسی سروے کے اوپر یقین نہ کریں. آپ لاہور، کراچی، پشاور ان کی سڑکوں پر نکل جائیں، پشاور والے ہو سکتا ہے کہ ANP پہ اعتماد کا اظہار کر دیں، عمران خان صاحب پہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ووٹ کے ذریعے انتقام لیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلی دفعہ پشاور دے دیا ہے یار، تو پیچھے کیا بات رہ گئی. وہاں پر تو ایکٹیولی پیپلز پارٹی بھی کم ایکٹیو ہے ان کے مقابلے میں، JA کے مقابلے میں، اور نون لیگ تو خیر ایکٹیو اس طرح سے وہاں پر ہے نہیں، وہ ہزارہ اور سوات والی سائڈ کے اوپر ہے. تو جو یعنی عمران خان از نو آپشن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جن کے لیے آپشن ہے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کو 30% کا جناب بنا دیا کہ 30% لوگوں کو آج بھی امید ہے. یار خدا کا خوف کریں یار، اللہ کو جان دینی ہے. وہ کہڑے 30% نے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ الیکشن کا رزلٹ دیکھیں. سب سے بڑا پیمانہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن جتنے پاکستان میں وہ ہوئے ہیں ضمنی اور جتنے بلدیاتی ہوئے ہیں، اس میں ٹوکرا مدعا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا. اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی بنیادی طور پر اس زور کے اوپر چل رہے ہیں کہ پاکستان کی جو حیت مقتدرہ ہے، پاکستان کے جو با اثر ترین لوگ ہیں، وہ ان کو عمران خان کے علاوہ اور کوئی بندہ سوٹ نہیں کر رہا. اور جو عمران خان کے علاوہ جو باقی امیدوار ہیں وہ میدان میں آنے کو تیار نہیں ہیں. اب یہاں پر مجھے تھوڑی سی ایک سخت بات کرنی ہے کہ آج مریم صاحبہ نے اسی سروے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی، آپ صحافی کا سوال تھا کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، تو صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوال کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. مریم صاحبہ کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹرک کی تصویر شیئر کی تھی کہ وہاں پر پہلے تو یوفانی تصویریں دیا سی نا، تو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو یہ اس کے پیچھے چلے چھوڑتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے ڈولا مڑ تیری لوڑ پہ گئی، اس طرح کر کے وہ کچھ سرائکی میں جملہ لکھا ہوا تھا. تو نواز شریف کا مطالبہ تو قوم کر رہی ہے، قوم پوچھ رہی ہے. صحافی نے تو وہی سوال کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کی زبان پہ ہوتا ہے، یا جو ایک سوال پاکستان کے مروزی حالات میں بنتا ہے، سچویشن کے مطابق، جو گیون سچویشن ہے اس کے مطابق جو سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے. اب وہ سوال کرتے ہوئے اگر ہم تھکنا شروع ہو گئے تو پھر تو ہم جناب پھر جا کے سائیکلوں میں پینچر لا لینے ہیں جناب، یا کم چھڑ دینے ہیں اگر ہم نے تھکنا ہی ہے تو یہ کوئی جواب نہیں تھا مریم صاحبہ کا. اور پھر انہوں نے 1-2 سیکنڈ کے وقفے سے کہہ دیا کہ جی کہ وہ نون لیگ کی مرضی سے آئیں گے اور مناسب وقت پر آئیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب وقت ہے. اگر نواز شریف صاحب جو ہیں
ایک تقریباً 1.5 سال ہو چلا ہے، یا جتنا بھی عرصہ ہو چلا ہے، 1 سال سے اوپر ہو چلا ہے، وہاں پر بیٹھ کے اگر انہوں نے اپنی سیاست کے سارے وہ جو ایک سیاستدان والا کام ہوتا ہے نا، وہ ٹانکے فٹ کرنا، لائنیں سیدھی کرنا، انٹرنیشنل عالمی برادری کے ساتھ، عالمی اداروں کے ساتھ اگر وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی ریاست کے اندر اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کے عالمی سطح کے اوپر بھی معاملات لینے فٹ ہونی چاہیے، ورنہ پاکستان کے اندر آپ کو کوئی اقتدار کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتا آپ، کیونکہ ووٹ کو یہاں پر عزت جتنی ہے یہ تو ان کو پتہ ہی ہے۔ تو اگر تو انہوں نے یہ نہیں کیا کام، تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ مطلب پتہ نہیں پھر وہ کیا کر رہے ہیں ادھر، یہی کہنا چاہیے۔ اگر وہ سیاست کر رہے ہیں تو پھر اتنے عرصے میں یہ ساری لائنیں سیدھی ہو جانی چاہیے تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی والی سوچ ہے کہ جب تک میرا دشمن طاقت میں ہے میں جا کے اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ یہ عموماً ہمارے یہ دیہاتوں میں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ جب تک چودھری کو کوئی اور وقت نہیں پڑتا تو تب تک جو ہے وہ جناب بندہ وہاں سرغیب ہے جو اس کا مخالف ہے۔ تو یہ بڑی ایک سطحی سی بات ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ حالات کا تجزیہ کرتا ہے، اور عام آدمی سے اس کا تجزیہ جو ہوتا ہے وہ 300 کلومیٹر آگے ہوتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر جو حالات ہیں پاکستان کے اندر، عمران خان صاحب ویک ہو چکے تھے اکتوبر کے بعد، 6 اکتوبر کے بعد اچھے خاصے ویک ہو چکے تھے۔ نواز شریف صاحب کو قوم بھی ان کی منتظر ہے، ملک بھی ان کا راستہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سرویز جھوٹے سچے جو آ رہے ہیں پوری زور اور قوت کے ساتھ بھی، جن کے نمبرز جو ہیں وہ وہ بے ایمانی بھی کریں تو وہ 2-3% بے ایمانی کر سکتے ہیں بظاہر، تو پھر انتظار کس کا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر تو انتظار اسی کا ہے کہ جی کہ پاکستان میں کسی کے دل میں رحم آئے گا تو پھر ہم پاکستان واپس آئیں گے، پاکستان کے کسی طاقتور کے دل میں ہماری کوئی محبت جاگے گی اور عمران خان کے خلاف نفرت جاگے گی تو پھر ہم واپس آئیں گے، تو پھر نواز شریف صاحب شاید کبھی نہ واپس آئیں، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وہ ان کے نام کے اوپر شیخ رشید ایویں نہیں کہتے کہ میں تاریخی جملہ بول رہا ہوں کہ شریفوں کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ وہ جن کی زبان بولتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے، اور یہ حق چھین کے لینا پڑنا ہے یہ، کیونکہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ لوگ ان حالاتوں میں بھی جب بری طرح کے سینسرشپ لاگو ہیں، مطلب سینسرشپ کا عالم یہ ہے کہ حامد میر جو ہے وہ کہیں پہ نوکری نہیں کر سکتے، تو اس سے زیادہ جو کہتے ہیں نا برہنہ سینسرشپ اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے برہنہ جبر کی کیفیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو جب تک لیڈر جو ہے جو کلیم کر رہا ہو کہ وہ لیڈر بھی ہے اور عوام کا متبادل بھی ہے، اور عوام کے لیے وہ مطلب میں غلط لفظ بول گیا کہ متبادل اس کا کوئی اور نہیں ہے، آپ یوں کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ مطلب کہ اس کو کلندر ہونا پڑتا ہے، اور کلندر جو ہیں وہ حالات کے آگے نہیں جھکا کرتے۔ یہ لڑائی، یہ جو سیاسی جد و جہد ہے، یہ کوئی عام سیاسی جد و جہد نہیں ہے، یہ وہ جد و جہد ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا بھی بدلنا ہے اور پاکستان کا قبلہ بھی تبدیل کرنا ہے، پاکستان کی سیاست کا۔ اور اس میں ہم اگر یعنی کہ ہماری لیڈرشپ جو بھی ہے وہ نون لیگ ہو، یا میں تو خصوصاً نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، اگر وہ بیٹھ کر یہ اس کی منتظر ہو کہ جناب کے بس جب حالات اچھے ہوں گے ادھر کے کوئی پنڈی شنڈی کے، تو ادھر کے ذرا بادل کم گرجنا برسنا شروع ہوں گے تو پھر جناب چھتری لے کے ہم آئیں گے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے مقامی، وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی واپسی کو لطیفہ بنا لیا ہوا ہے۔ مریم صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جی کہ آپ تھکتے نہیں ہیں سوال کرتے ہوئے، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے نئی تاریخ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں آ رہے ہیں، وہ انہوں نے کوئی نہیں آنا ہونا، وہ جب آئیں گے تب دیکھی جائے گی بات۔ اور جو ہیں میاں جاوید لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتوں کی دنوں کی بات ہے، آئے کھڑے۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے واپسی کے لیے اس سے بہتر موضوع وقت شاید کوئی نہ ہو، کیونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اگو باقی وہ نواز شریف صاحب خود سیانے، خود سمجھدار ہیں۔ میں اپنی پرانی بات کو ہی دہراؤں گا کہ سیاستدان کو
حالات کا تجزیہ کرنا ہم سے زیادہ بہتر آتا ہے. یہ ہمارا تجزیہ تھا، غلط بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک یہ بھی بات ہے کہ سیاستدانوں کے غلط تجزیوں کا جو خمیازہ ہے وہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.